ہمارا موضوع اختتام کی جانب ہے۔ جنگوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں، یقیناً صحابہ کرام نے مختلف جنگوں میں شرکت کی ہے، تو حضرت عثمان غنی کس انداز میں جنگ میں شرکت کرتے تھے؟ کیا جنگ بدر جو بدری صحابہ جسے ہم کہتے ہیں، کیا حضرت عثمان اس میں شامل تھے؟ جی، جیسا طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت عثمان، تو میں آپ کو غزوہ تبوک سے اندازہ لگائیں کہ وہ شرکت بھی کرتے تھے اور اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے۔ مطلب آپ بعض روایتیں پڑھیں گے تو آپ کو باقاعدہ روایتیں ملیں گی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز ہوتا تھا غزوات کے جنگوں کے اندر شرکت کرنے کا، تو وہ اسلام کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ آپ شرکت کیا کرتے تھے۔ اور ادھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان جو ہیں وہ بدری صحابہ کے اندر شامل نہیں تھے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس وقت ہوا یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ حضرت رقیہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے نکاح میں آئیں، اور ادھر ایک اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ آپ دیکھیں دین کی اہمیت کو ادھر سمجھیے گا کہ نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی اس بیماری کی کیفیت میں کہ وقت اجل قریب ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ جو ہے وہ جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کیفیت دیکھیں، آپ دین کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ سرکار جو صاحب دین ہے وہ تو جس کو چاہے دین سے جو حکم دیتے ہیں وہ اس کے لیے لازم ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے تو آسانی بن جاتی ہے، اس کے لیے تو وہی دین ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے خود کر کے دکھایا، جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں کہا نا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کو ایک ایک آیت نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی شان میں نازل فرما رہا ہے۔ تو پہلے تو ایک ہی بات ہو گئی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ عرض کی، حضرت عثمان بڑے بے تاب تھے چلنے کے لیے۔ اور پھر ادھر حضرت عثمان کا جذبہ دیکھیں، گھر میں یعنی ان کی جو زوجہ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ وقت اجل پر ہیں، لیکن ان کو کیا ہے کہ میں دین کے لیے لڑنے چلا جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو روکا تھا، جس کی وجہ سے آپ مدینے میں رکے ہیں، ورنہ آپ بھی جنگ کے لیے جانے کو تیار تھے۔ حضرت عثمان اس میں شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن جب صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے واپسی آ رہے تھے، جب واپسی آئے تو آپ کو یہ خبر مل گئی تھی کہ حضرت رقیہ انتقال کر چکی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر انور پر آئے، اور پھر جب اس کا بدر کا جو ترکہ بٹا ہے، مال غنیمت جب بٹنا شروع ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابی سے کہا کہ جاؤ اس میں سے عثمان کو بھی حصہ دے کر آؤ۔ جب سرکار نے مال غنیمت کا حصہ حضرت عثمان کو دے دیا تو گویا حضرت عثمان بھی جو ہے وہ جنگ بدر میں شامل ہوگا۔ جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی نا کہ وہ تو صاحب شریعت ہیں، جس کے لیے جو حکم دیتے ہیں وہ اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے۔ جب سرکار نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل کر دیا تو میں اور آپ کی کیا اوقات ہوتی ہے کہ ہم حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں سے نکال دیں؟ تو حضرت عثمان بھی بدری صحابہ میں شامل تھے، بس کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ بظاہر شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن میرا یہ گمان ہے کہ یہ بھی ہوگا کہ حضرت عثمان ادھر شرکت تو نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن آپ کا سارا ذہن، آپ کا سارا دماغ جس طرف واقف ہوگا وہ جنگ بدر میں ہی ہوگا۔